بغیر خیر آپ حضرات نے سنا، اور اسی ماہ مقدس کے اندر امیر المومنین شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا یوم ولادت ہے۔ 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی ولادت باسعادت آپ حضرات کے سامنے اور آپ کی شان اور عظمت آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی شان اور عظمت کے حوالے سے یوں تو اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ شریف کے عین وسط کے اندر ہوئی ہے۔ تیرے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد، جو آپ کے چچا ابو طالب کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب سے علی میرے پیٹ میں آئے ہیں تب سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے جس طرح عام عورتوں کو ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی چچی کے ہاں، بلکہ یہ وہ چچی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری ماں کے بعد میری دوسری ماں فاطمہ بنت اسد ہے، میری چچی بھی ہیں اور یہ میری ماں بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ بنت اسد کے پاس تشریف لے کر آتے تو یہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ادب کے لیے، احترام کے لیے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ماں آئے تو بیٹا اٹھ کر کھڑا ہو، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے کہ ماں کے احترام کے لیے بیٹا کھڑا ہو، اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ لیکن بیٹے کے آنے پر ماں کھڑی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچی جان، آپ میری ماں ہیں، آپ کے آنے پر میں کھڑا ہو جاؤں تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، لیکن جب میں آتا ہوں تو میرے آنے پر آپ کھڑی ہو جاتی ہیں، آپ ایسی تکلیف نہ کیا کریں۔ تو فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، عرض کی کہ آقا میں خود کھڑی نہیں ہوتی، جب آپ تشریف لے کر آتے ہیں تو میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ ہلنے لگ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، جب تک میں اٹھ کر کھڑی نہیں ہوتی تب تک یہ سکون سے نہیں بیٹھتا ہے۔ تو فاطمہ بنت اسد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا۔ عین طواف کے دوران، اور آپ حضرات کی یہ گوش گزار کرتا چلوں کہ جس طرح نماز ایک اہم عبادت ہے، اسی طرح طواف بھی ایک اہم عبادت ہے۔ جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح وضو کے بغیر طواف بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے 2 چکر لگائے ہیں، تیسرے چکر میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو باقی طواف آپ کا نہیں ہوگا، وضو کر کے آپ کو باقی طواف مکمل کرنا ہوگا۔ تو سامعین محترم، طواف کر رہی ہیں، دوران طواف آپ کو درد ذہ ہوا، تکلیف ہوئی، آپ کا چہرہ پریشان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچی جان خیر تو ہے، کیوں پریشان ہے؟ فرمایا، بیٹا مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں، میں جاؤں تو
کدھر جاؤں؟ ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھیں کہ بیت اللہ شریف کی دیوار پھٹ جاتی ہے اور آواز آتی ہے، اے علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد، آؤ اللہ کے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فاطمہ بنت اسد بیت اللہ شریف کے عین وسط میں داخل ہوئیں۔ جو ہی آپ اس کے اندر داخل ہوتی ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت باثابت ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، حضرت فاطمہ اپنے بیٹے کو لیتی ہیں اور لے کر گھر تشریف لے جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی نہیں آئے، دوسرے دن بھی نہیں آئے، تیسرے دن بھی نہیں آئے۔ تیسرے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو آ کر اپنی چچی جان کو مبارکباد پیش کی، چچی جان آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ توجہ ہے نا، آپ کو اللہ نے چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ بلکہ فاطمہ بنت اسد سے اگر کوئی پوچھتا کہ آپ کا بیٹے کا چہرہ کیسا ہے تو آپ فرماتی کہ ان وجہ علی جن کا بدر الکمال، کہ میرا جو چاند ہے، میرا جو بیٹا ہے، وہ تو یوں لگتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ آؤ میرے دوستو اور بزرگو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک غلاموں توجہ فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں، اپنی چچی جان کے سامنے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر فرمایا، چچی جان آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے خیر مبارک کہا، لیکن میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ میری چچی جان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے چچی جان آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ جن کے ہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں وہ تو مائیں پھولے نہیں سماتی ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، اے محمد کیا بتاؤں، 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئی ہیں جب سے علی پیدا ہوا ہے۔ جب اس کا چہرہ دیکھتی ہوں اتنا خوبصورت چہرہ ہے، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، جب اس کا چہرہ دیکھتی ہوں تو خوش ہو جاتی ہوں، لیکن روتی اس بات پر ہوں 3 دن ہو گئے ہیں علی نے آنکھیں بھی نہیں کھولی ہیں، منہ بھی نہیں کھولا ہے۔ روتی اس بات پر ہوں کہ کہیں میرا بیٹا آنکھوں سے نبینا تو نہیں ہے، آنکھوں سے اندھا تو نہیں ہے، اس لیے میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے چچی جان لاؤ علی میرے حوالے کر دو، لاؤ علی کو میری گود میں دے دو۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ابھی بچپن کا عالم ہے، 2 یا 3 دن کی عمر مبارک ہے۔ میرے مصطفیٰ نے مولا علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ نے مولا علی کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر چہرے کے سامنے وضحا کا چہرہ کیا ہے اور فرمایا، علی آنکھیں کھولو تو صحیح۔ مولا علی نے آنکھیں بھی کھولی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن مبارک نکالا ہے، علی کے گلے میں ڈالا ہے، علی نے منہ کو بھی کھولا ہے، لعاب دہن کو اپنے منہ میں چبا کے بڑے مزے سے حلق سے نیچے اتارا ہے۔ گویا کہ مولا علی بتاتے ہیں کہ میں نے آنکھیں اس لیے نہیں کھولی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میری نظر دنیا کے اندر دیکھے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے۔ میں نے منہ اس لیے نہیں کھولا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے حلق میں سے سب سے پہلے چیز اترنی چاہیے وہ لعاب دہن مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ تیرا اور میرا لعاب اور ہے، مصطفیٰ کا لعاب اور ہے۔ یہ تو وہ لعاب ہے جس کو میرے مصطفیٰ کے صحابہ جب حضور اپنا لعاب دہن مبارک، آپ جناب جتنے مرضی معزز ہیں، جتنے مرضی شیخ الحدیث ہیں، استاد العلماء ہیں، حاجی صاحب ہیں، جناب والا شیخ صاحب ہیں، جو مرضی ہیں، اپنے ماتحت کے ہاں جناب والا اس کے کپڑوں کے اوپر آپ تھوک تو پھینک کر دیکھیں، آپ کی ساری عزت سامنے آ جائے گی کہ آپ کی کتنی عزت ہے۔
لیکن قربان جائیں بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے ہیں۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک اپنے منہ مبارک سے نیچے جناب والا گراتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے صحابہ اس لعاب دہن کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں۔ کرتے کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ لے کر اپنے ہاتھوں پہ مل کے کوئی چہرے پہ مل لیتے ہیں، کوئی اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں جو مصطفیٰ کی قدر جانتے ہیں۔ قدر نبی دا ہو یارا کی جانن تے دنیا دار کمینے قدر نبی دا ہو یارا جانن والے تے سونگے وچ مدینے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سب سے پہلے اپنے حلق سے جو چیز نیچے اتاری ہے وہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے۔ آنکھوں سے جو سب سے پہلے زیارت کی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ کون علی؟ ٹائم تھوڑا ہے۔ کون علی؟ وہ علی جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے علی منافق تجھ سے پیار نہیں کرے گا، مومن تجھ سے عداوت نہیں رکھے گا۔ میں جو منافق ہوگا وہ علی سے پیار نہیں کرے گا، جو مومن ہوگا وہ تجھ سے عداوت نہیں رکھے گا۔ میرے مصطفیٰ نے ایک جناب والا کسوٹی عطا فرمائی، میں آگے کسی کا چہرہ پڑھنا ہو کہ وہ مومن ہے کہ منافق ہے، جناب والا مومن منافق کی پہچان کرنی ہو اس کے سامنے میرے علی کا ذکر کر لینا، چہرہ خوش ہو جائے سمجھ لینا مومن ہے، اگر چہرے پہ 12 بج جائیں سمجھ لینا پکا منافق ہے۔ نام علی دا سن کے بوتھے تے 12 بج دے، نام علی دا سن کے بوتھے تے 12 بج دے، قلب منافقات وقت قضاء علی مشکل کشا علی شیر خدا، مشکل کشا علی شیر۔ مشکل کشا کے اوپر بھی بعض بندوں کو اعتراض ہوتا ہے، جی مشکل کشا صرف خدا، اس کے علاوہ اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں جناب تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن مولا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک فیصلہ آیا، ایک عورت زانیہ تھی، اس پر زنا کا ثبوت ہو گیا کہ وہ جناب والا زنا اس نے کیا ہے اور اسی زنا سے اس کو حمل ہوا ہے۔ آپ نے اس پر کوڑوں کی حد قائم فرما دی۔ مولا علی آ گئے، آپ نے فرمایا اے عمر اس کو سزا نہ دینا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی حاملہ زانیہ عورت پر جناب والا کوئی زنا کا ثبوت لازم ہو جائے گا، کوئی بھی حد اگر اس پر لگتی ہوگی تو تب تک اسے سزا نہیں دی جائے گی جب تک اس کا وضع حمل نہیں ہو جائے گا، جب تک وہ بچہ نہیں جن لیتی تب تک اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اور میرا قصور اس عورت کا ہے، اس کے اندر جو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کا تو قصور نہیں ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے تو فوراً حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا لولا علی لہلک عمر، میں اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور یہ بھی حضرت عمر فاروق کے جناب والا جملے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس جناب والا بات سے پناہ مانگتا ہوں، اس مسئلے سے پناہ مانگتا ہوں جس کا حل علی کے پاس نہ ہو، جس کا حل علی کے پاس نہ ہو۔ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ شیر خدا علی مشکل کشا،
شیر خدا علی مشکل کشا علی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، فرمایا جس نے میرے علی سے پیار کیا ہے اس نے مجھ محمد سے پیار کیا ہے۔ من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، فرمایا جس نے علی سے پیار کیا اس نے محمد سے پیار کیا، اور جس نے مجھ محمد سے پیار کیا ہے اس نے رب سے پیار کیا ہے۔ فرمایا من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ، فرمایا جس نے میرے علی کو گالی دی یا برا کہا یوں سمجھے کہ اس نے مجھ محمد کو برا کہا ہے، جس نے مجھ محمد کو برا کہا اس نے میرے رب کو برا کہا۔ آگے فرمایا من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، فرمایا جس نے میرے علی سے بغض رکھا ہے اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا ہے، اور جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا ہے اس نے جناب والا رب سے بغض رکھا ہے۔ سامعین محترم، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خود آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو طرح کے لوگ گمراہ ہو گئے، زیادہ محبت کرنے والے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے اور آپ سے عداوت رکھنے والے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے، فرمایا اسی طرح میری مثال ہے، میں جو مجھ سے عداوت رکھنے والے ہوں گے وہ بھی ہدایت پر نہیں ہوں گے، جو حد سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرنے والے ہوں گے وہ بھی ہدایت پر نہیں ہوں گے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جناب مولا علی کی محبت میں صحابہ کرام کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خدا تک کہہ دیتے ہیں، اس سے بھی کہیں آگے لے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جناب والا مولا علی کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کا سچا اور کھرا عقیدہ ہے کہ ہم باقی صحابہ کو بھی اپنے اپنے مقام پر مانتے ہیں، اور مولا علی کی جو شان مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہیں، رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان شانوں کو بھی سنی مانتے ہیں۔ شیر خدا علی مشکل کشا، شیر خدا علی مشکل کشا علی، منگتا ہے عود دردا، منگتا ہمیں عود دردا، میرا یاسر علی شیر خدا مشکل کشا علی۔ سامعین محترم، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر پرورش پائی ہے۔ یہ وہ عظیم بچہ ہے کہ جس نے بچپن سے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر تربیت پائی ہے، اور پھر اس تربیت کا اثر یہ ہوا ہے کہ آپ جس میدان میں بھی نکلتے ہیں اس میدان میں ناکامی نہیں ہوتی، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اگر جناب والا بدر کے جناب والا اگر آپ جنگ کے میدان میں نکلتے ہیں تو وہاں بھی شاہ سوار نظر آتے ہیں، اگر جناب والا علم کے